پاکستان ہر سال 6 ملین ٹن میٹ پروڈیوس کرتا ہے اور ایکسپورٹ اس میں سے صرف 2% ہوتی ہے، لگ بھگ $500 ملین ورتھ۔ اور یہاں ایک ٹوسٹ ہے، گلوبل حلال میٹ مارکیٹ مسلم کنٹریز لیڈ نہیں کرتے، برازیل، آسٹریلیا اور انڈیا کرتے ہیں، اور وہ حلال نیسیسرلی کنزیوم تو نہیں کرتے لیکن حلال ایکسپورٹس کو ایک سسٹم کی طرح سمجھتے ہیں۔ اینڈ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا بھر میں حلال میٹ ایک انڈسٹریل ایکسپورٹ سسٹم سمجھا جاتا ہے اور پاکستان میں ابھی تک اس سسٹم کو آپٹیمائز نہیں کیا گیا۔ اس گیپ کو کلوز کرنے میں پاکستان کی نیکسٹ بڑی ایکسپورٹ گروتھ سٹوری چھپی ہوئی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ۔ میرا نام جنید اقبال ہے اینڈ تھینک یو فار واچنگ سیزن 2 آف انلاکنگ گروتھ۔ نا گلوبل پکچر سے شروع کرتے ہیں۔ آج دنیا کی حلال میٹ مارکیٹ $1.05 ٹریلین کی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ 2030 تک دس ول گو ٹو $1.5 ٹریلین۔ دیٹ مینس اٹ از گروئنگ ایٹ اے کیگر آف 2.56%۔ نا اس میں صرف جو بیف اور مٹن کا حصہ ہے دیٹ کمز ٹو $540 بلین۔ نا پاکستان کا اس میں سے شیئر ہے $512 ملین، دیٹ از لیس دین 0.1%۔ تو حلال میٹ کے ایکسپورٹ چیمپئنس کون ہیں؟ یہ ہیں برازیل، آسٹریلیا اور انڈیا۔ نا یہ نان مسلم کنٹریز ہیں لیکن یہ حلال میٹ ایکسپورٹس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور وہ کیسے؟ جواب اس کا ہے سسٹمز۔ نا برازیل اور آسٹریلیا حلال میٹ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ایک تو لارج ہرڈ سائزز پر ریلائی کرتے ہیں تاکہ ان کو اکانومیز آف اسکیل ملے، ساتھ ساتھ ڈیزیز فری زونز انہوں نے بنائی بھی ہیں تاکہ ڈیزیز فری میٹ جو ہے اس کی انٹری پریمیم مارکیٹس میں ہوتی ہے۔ پھر الٹرا لو کاسٹ فیڈ سسٹم ہے بیکاز وہ گریزنگ پر بہت ہیویلی ریلائی کرتے ہیں۔ پھر فنشنگ ڈائٹ وہ کموڈیٹیز ہیں جو وہ خود بلک میں پروڈیوس کرتے ہیں، سو دے آر ایبل ٹو مینیج دا کاسٹ اینڈ کوالٹی، اور ان کی ایک فلی انٹیگریٹڈ ویلیو چین ہے فارم سے لے کر پیکیجنگ تک، تاکہ ہر پیس آف میٹ کی جو ٹریسیبلٹی ہے وہ انشورڈ ہوتی ہے۔ اس کے اباب ان کے حلال سرٹیفیکیشن اور گلوبل فوڈ سیفٹی سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ انڈیا کا ماڈل اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ انڈیا کی حلال میٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ ان کی ڈیری بزنس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ ایک تو جو میل کافس ہوتی ہیں جن کی لوکل مارکیٹ میں ڈیمانڈ کم ہوتی ہے کہ انڈیا میں ریڈ میٹ اس طرح سے کنزیوم نہیں ہوتی، وہ لو کاسٹ پر ایکسپورٹرز کو مل جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ فیڈ کے لیے انڈیا میں انٹیلیجنٹلی کراپ ریسیڈیوز کو استعمال کیا جاتا ہے، ویٹ، اسٹرا، رائس ہسک، شوگر کین ٹاپس، جن کی مارکیٹ ویلیو ٹریڈیشنل فیڈ سے کم ہوتی ہے۔ ان تینوں ملکوں نے ایک بات کو سمجھ لیا کہ حلال از ناٹ جسٹ اے ریلیجس لیبل، حلال از اے کمپلیٹلی ریگولیٹڈ گلوبل ایکسپورٹ سسٹم۔ Halal is not only a principle; it's a business model, and it covers from you know from the slaughter to the fork. If we talk about food market, so we need to look at the entire mechanism of it. اینڈ انٹل پاکستان ڈز دا سیم اینڈ انٹل ہم یہ میٹ کو اپنے فریگمنٹڈ کلسٹرز میں پروڈیوس کرتے رہیں گے، ہم اپنا ایکسپورٹ پوٹینشیل اچیو نہیں کریں گے۔ پاکستان میں ہر سال 6 ملین ٹنز میٹ پروڈیوس ہوتا ہے لیکن اس میں سے ایکسپورٹ صرف 1,23,000 ٹنز ہوتا ہے۔ اینڈ مسئلہ ڈیمانڈ کا نہیں ہے، گلوبل بائرز آج بھی تقریباً 20,000 ٹنز مزید لینے کو تیار ہیں، لیکن پاکستان کی جو پوری سپلائی چین ہے وہ اس طرح سے ایکسپورٹ ریڈی نہیں ہے۔ ہیئر آر دا چیلنجز آن دا سپلائی سائڈ۔ فرسٹلی پاکستان میں ہرڈز چھوٹے ہیں اور وہ اسکیٹرڈ فارمرز کے پاس چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس میں۔ اس کے علاوہ فیڈ کاسٹ بھی کافی ایکسپینسو ہے پاکستان میں، اور ہسٹوریکلی ہم نے ڈیزیز فری زونز بنائے ہی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پروسیسنگ ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے، ٹریسیبلٹی کا بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ یو کی ناٹ ٹیل پاکستان میں کہ جو میٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کا اوریجن کیا تھا۔ اینڈ ساتھ ساتھ لائف اسٹاک فارمنگ ابھی بھی کافی حد تک سیکنڈری یا نان سیریس بزنس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نا ایکسپورٹ ڈیمانڈ اسٹرانگ ہے لیکن سلاٹر ہاؤسز ریلائبلی تقریباً 75 سے 85 ہزار ٹنز ہی سپلائی کر پاتے ہیں، اور زیادہ تر اینیمل جو ہیں وہ میٹ کے ایکسپورٹ سٹینڈرڈز پر اترتے ہی نہیں ہیں۔ تو اصل مسئلہ اگر ہم دیکھیں اس پورے پروڈکشن ایکو سسٹم کا تو وہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کا ہے۔ جب تک لائف اسٹاک کی فیڈ، ہیلتھ، پروسیسنگ، ٹریسیبلٹی ایک پورے الائنڈ سسٹم میں نہیں آئے گی، ہمیں اس طرح کا والیوم نہیں ملے گا۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری لوکل کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے 250 ملین کی پاپولیشن ہے اگر، تو اس کی بھی تو دیر از اے ہیوج کنزمپشن۔
تو ملک میں کتنے اینیملز آ رہے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ لیول پہ انکریز کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، جو اینیمل سپلائی ہے ملک کے اندر. سو گورنمنٹ از ورکنگ آن دیٹ. دیر آر ویری گڈ انیشیٹوز دے آر ڈوئنگ. SIFC بہت زیادہ اس پہ انوالو ہے، وہ چیزیں کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوور نائٹ ریزلٹس نہیں آتے، اٹ ٹیکس ٹائم. اب یہاں کچھ ایفرٹس تو ہونا شروع ہو رہی ہیں. گورنمنٹ نے حلال میٹ ایکسپورٹ پالیسی اپروو کی ہے اور 3 سال کا ایک ایکشن پلان بنایا ہے جس میں اینیمل پروڈکشن کو بڑھانا ہے، لائسنسز اور سرٹیفکیشنز حاصل کرنی ہے، اینڈ بہتر بریڈنگ اور فیڈ سسٹمز کو انٹروڈیوس کرانا ہے. اور ساتھ ہی فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کنٹرول کرنے کے لیے اس کی FMD فری زون سے پائلٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے. FMD ایک بہت ہائیلی کنٹیجس اور وائرل لائف اسٹاک کی ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن لاسز میسولی ہو سکتے ہیں. پاکستان میں ایک چائنیز کمپنی رائل گروپ آف چائنا کو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری زونز بنانے کی اپروول ملی ہے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ مزید پاکستانی کمپنیز بھی اپنے اپروولز کا ویٹ کر رہی ہیں اور اس چائنیز کمپنی نے آلریڈی میٹ ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. بیسکلی ہمارا نیشنل لیول کا کوئی ویکسینیشن پروگرام یا FMD پروگرام جو ہے وہ ابھی تک اپرووڈ بائی دی ورلڈ اینیمل ہیلتھ آرگنائزیشن نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک وی کین ناٹ ایکسپورٹ ٹو دا ورلڈ. یعنی ایک MOU سا ہوا ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. From that zone, of course, it's been administered by the government and their own people as well. From there, they can export fresh meat. So we are requesting the National Food Security کہ اب وہ countries کے ساتھ basically MOUs کر لیں یا MRAs کر لیں کہ at least ہم country کے ساتھ مل کر ایک FMD free compartment یا ایک FMD free zone بنا دیں. چائنا، ملیشیا، ازبکستان، ویتنام جیسی مارکیٹس بھی اس وجہ سے اوپن ہو رہی ہیں. So what we are doing is we are trying to open up new markets. Of course, جب آپ new market کھولتے ہو تو of course people have other venues to go and export their products, and this of course drives the increase in meat exports. اور حلال سرٹیفکیشنز کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی اب ڈیولپ ہو رہا ہے. There are plenty of organizations that basically are certifying. Step 1 is you need to get certified by a halal certifying agency or a body. Once that is done, PHA, Pakistan Halal Authority, will give you a halal کا logo. So پاکستان میں جو سب سے زیادہ رجسٹرڈ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے کچھ ادارے ہیں جن کا میں نام بتا دیتی ہوں. دیٹ از انٹرنیشنل حلال سرٹیفکیشن. دے آر سرٹیفائڈ اور ایفیلیٹڈ ود 30 انٹرنیشنل حلال سرٹیفائنگ باڈیز. سنا حلال ایسوسیٹ پاکستان، یہ سنا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور یہ بھی بہت ریسپیکٹڈ ہے GCC اور افریقن مارکیٹس میں. دین دیر از رینیسانس انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن ایجنسی. اگر ہم لوکل لیول پہ آ جائیں دین دیر از پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی جو کہ گورنمنٹ بیک پروونشل باڈی ہے، یہ بھی سرٹیفکیشن فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو کوشش ہو رہی ہے کہ حلال میٹ ایکسپورٹس کے سسٹمز کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا جائے. ناؤ وی آر سینگ سم سکسیس سٹوریز ان دا پرائیویٹ سیکٹر. ایک تو ٹاٹا بیسٹ فوڈز ہے جن کا فلی انٹیگریٹڈ ماڈل ہے، ان کی پوری فیڈ لاٹ بھی ہے، ان کا سلاٹر ہاؤس بھی ہے، اینڈ بائی کنٹرولنگ اینیمل، کنٹرولنگ دا ڈائٹ اینڈ انشورنگ کہ ہارمون فری بیف ہو، اینڈ ساتھ ساتھ پریمیم چلڈ ایکسپورٹس کا انفراسٹرکچر بھی انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ دے آر ایبل ٹو اسٹارٹ ٹیپنگ دا ہائر اینڈ ایکسپورٹ مارکیٹ. ساتھ ساتھ پاکستان میں PSX لسٹڈ کمپنی ہے، آرگینک میٹ کمپنی. انہوں نے 2024 میں چائنا مارکیٹ کو فائنلی کریک کیا ہے اینڈ دے آلسو سائنڈ a $75 million ایکسپورٹ ڈیل ود چائنا. پھر فوجی میٹ لمیٹڈ از آلسو این انٹیگریٹڈ پلیئر. ان کے پاس 300 فارمرز کا ایک نیٹ ورک ہے جس کے تحت وہ اپنے اینیمل کو پروکیور کرتے ہیں. ساؤتھ ایشیا کا ون آف دا موسٹ ایڈوانس پروسیسنگ پلانٹس ہے. 47 ایکرز کی فیسلٹی ہے پورٹ قاسم کے پاس. یہ فارمز خود اون نہیں کرتے لیکن فارمرز کو میڈیکل اسکیجولز دیتے ہیں، فیڈ ایڈوائز دیتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ایک پورے ایکو سسٹم کو اون کیا ہوا ہے. پاکستان کے جو ماڈلز ہیں وہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے حلال میٹ ایکسپورٹس میں جیتنا ہے تو وی کی ناٹ جسٹ ریلائی آن امپروونگ سلاٹر ہاؤس، وی ہیو ٹو گو اپ اسٹریم اینڈ امپروو آر فارمنگ انفراسٹرکچر. کیونکہ ایکسپورٹ گروتھ صرف پروسیسنگ کیپیسٹی بڑھانے سے نہیں آتی، یہ آتی ہے اینیمل پروڈکشن کو آرگنائز کرنے سے، جہاں پر فیڈ پلان ہوتا ہے، ہیلتھ کو مینیج کیا جاتا ہے اور ٹریسیبلٹی فارم سے شروع دن سے کی جاتی ہے. اینڈ سمپلی پٹ اف وی وانٹ ٹو ون ان دا حلال میٹ ایکسپورٹ بزنس وی ہیو ٹو ڈومینیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دا فارم اکنامکس. جب تک لائف اسٹاک فارمنگ فریگمنٹڈ اور سیکنڈری ایکٹیویٹی رہے گی تب تک ہم اس میں جیت نہیں سکیں گے. سو واٹ آر دی اکنامکس؟ لیٹس گیٹ انٹو اٹ. بٹ بیفور دیٹ، اینگرو ہولڈنگز پاکستان کی لیڈنگ انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی ہے. ان کا ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو فوڈ اینڈ ایگریکلچر، انرجی، گیس ٹرمینلز، پیٹروکیمیکلز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر مشتمل ہے. اینگرو ان بزنسز میں انویسٹ کرتا ہے جو لارج اسکیل پرابلم سالو کریں اور جہاں
स्केलेबल और मेजरेबल इम्पैक्ट हो। इनका बिलीफ है कि जब कैपिटल और बेहतरीन टैलेंट मिल जाते हैं तो ट्रू वैल्यू अनलॉक होती है, नॉट जस्ट फॉर शेयर होल्डर्स but for the wider society. Thank you Engro Holdings for supporting Pakistan and counting. तो सबसे पहले हम एक एनिमल की ग्रोथ की इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं एंड देन जो दो सेटअप्स हैं जहाँ पर लार्ज स्केल फार्मिंग की जाती है उसको डिस्कस करते हैं। तो टिपिकली एनिमल को खरीद के 90 दिन में एक्सपोर्ट के लिए रेडी किया जाता है। जानवरों की जो टोटल कॉस्ट आती है वो तकरीबन 1,45,000 से 1,73,000 तक होती है। इसमें इनिशियल एनिमल परचेज कॉस्ट होती है तकरीबन 1,10,000 की, फिर फीड की कॉस्ट होती है तकरीबन 330 से 370 पर केजी एंड दिस इज ऑन अ पर एनिमल पर डे बेसिस। फिर इसके बाद हेल्थ और डिजीज कंट्रोल पे तकरीबन 2 से 2,500 खर्चा आता है। फिर लेबर पे तकरीबन 200 का खर्चा आता है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पावर, लाइटिंग, वाटर पंप्स, दैट्स अनदर 300 एंड फिर ट्रीटमेंट्स वगैरह का तकरीबन 1000 अ डे। तो पूरा जो एक फैटनिंग साइकिल होता है 90 डेज का, जिसमें तकरीबन जानवर को 150 केजी से 250 केजी पर ले जाया जाता है। तो इस प्रोसेस में जब आप इसको लेकर जाते हैं तो पूरा 15 से 20,000 पर एनिमल प्रॉफिट जनरेट होता है। नाउ इस मार्जिन को ट्रूली अचीव करने के लिए एट स्केल वन needs massive scale and let's discuss two types of setups. पहला सेटअप है तकरीबन 1000 जानवरों का। इसके लिए तकरीबन आपको 3 से 4 एकड़ की एनिमल शेड्स की फैसिलिटी चाहिए होती है। इसके साथ साथ फीड स्टोरेज और लेबर का एरिया भी। तकरीबन इसकी जो शेड कंस्ट्रक्शन है ये तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की पड़ती है, जिसमें एनिमल शेड, फ्लोरिंग, रूफिंग और बेसिक वेंटिलेशन होती है। इसके साथ जो मशीनरी और इक्विपमेंट होती है जिसमें फीड मिक्सर, फीड वैगन एंड बेसिक हैंडलिंग इक्विपमेंट, दिस इज अनदर करोड़ रुपीस। इसके साथ आप बेसिक लेबर, हाउसिंग, यूटिलिटीज और बेसिक सर्विसेज लगाते हैं, लेबर रूम, पानी का सेटअप, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप, दैट कम्स टू अनदर करोड़। सो ये 4 से 4.5 करोड़ रुपए का एक बेसिक सेटअप बन सकता है। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल फार्मिंग पे जाएं ताकि 500 हेड का फीड लॉट क्रिएट करें तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस तो ये है कि ये तकरीबन 55 एकड़ पे बनाया जाए और इसकी टोटल कॉस्ट तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए आती है। अबाउट 40 to 45% ऑफ दैट इज सिविल एंड एनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शेड्स आ जाते हैं, फीडिंग एलीज आ जाती हैं, होल्डिंग पेन्स आ जाते हैं और इंटरनल रोड्स या लोडिंग एरिया आ जाते हैं। तो दिस कम्स टू व्हाट 5 to 7 करोड़ रुपीस। फिर मशीनरी एंड फार्म इक्विपमेंट इज अनदर 25 to 30%। इसमें आपका टोटल मिक्स राशन या फीड मिक्सिंग मशीन्स, फिर ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, फीड वैगन्स, फ्रंट लोडर्स, मैन्यूअर स्क्रैपर्स एंड वेइंग स्केल्स, ये तकरीबन 3.5 से 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। फिर मजीद 15 से 20% का जो इसका एक्सपेंस है दैट गोज टुवर्ड्स यूटिलिटीज, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, वेस्ट हैंडलिंग एंड मैन्योर मैनेजमेंट एंड बेसिक एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, ये अनदर 2 से 3 करोड़ रुपए की इस पे इन्वेस्टमेंट होती है। एंड देन जो तकरीबन 10 से 15% लेबर, हाउसिंग, एडमिन फैसिलिटी, जिसमें आप क्वार्टर, एडमिन रूम, वेटरनरी स्टोरेज, छोटा सा ऑफिस, ये अगेन 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए का सेटअप होता है। एंड देन अगेन देयर इज अ मिसलेनियस कॉस्ट ऑफ तकरीबन 0.5 करोड़ to 1 करोड़। सो टोटल अगर 5000 जानवर का सेटअप क्रिएट किया जाता है, इसकी कॉस्ट आती है 15 से 20 करोड़। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि इन दोनों सेटअप्स में हमने लैंड की कॉस्ट को मेंशन नहीं किया बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट पार्ट ऑफ Pakistan you are in. It's not a high margin business, it's a high volume business. Lean, thin margin and high volume. Only then you can make money. So what is happening in the industry right now that makes us believe कि इसमें अनलॉक आ रहा है? तो 3 चीजें हैं। पहली तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अब एक कंसर्टेड एफर्ट हो रही है। एक तो हलाल मीट पॉलिसी आई है, साथ साथ FMD जोन्स जो बन रही है, फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स का कयाम होना शुरू हो रहा है। सेकेंडली नई मार्केट्स पाकिस्तान के लिए खुलना शुरू हो रही हैं एंड जो एक ग्लोबल ट्रेंड है दैट इज मूविंग हेवीली इन फेवर ऑफ हलाल मीट। Muslims, as I stated, they are growing immensely as we speak, and they are requiring halal food, particularly halal meat. Now who should enter this business? एक तो जो large agri business operators हैं जो already इस space से familiar हैं. Secondly, वो जो meat processors हैं या exporters हैं who want to move upstream, this can be a very good business for them. इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के large corporate groups हैं जो आहिस्ता आहिस्ता agri की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास large capital pools हैं, जो execution at scale को समझते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा business है. And वो traders जो कि scale को समझते हैं, capital inject कर सकते हैं, and patience के साथ इसको लेकर चल सकते हैं. Essentially, अगर हमने upstream को solve करना है तो we have to treat it like a industrial scale agriculture opportunity. तो पाकिस्तान के पास volume है, global demand भी grow कर रही है, and कमी सिर्फ हमारी export ready supply chain की है. हमें अपनी production में invest करना है, इसको organize करना है, scale पर लेके जाना है, animal health और traceability
اور کمپلائنس پر کام کرنا ہے. اینڈ دا باٹم لائن از دیٹ اف وی آر ٹو فکس دس وی کین ویری ویری کوئکلی گرو دس انٹو اے ملٹی بلین ڈالر اپرچونٹی. حلال میٹ ایکسپورٹس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ جا سکتے ہیں pakistanandcounting.com/resources. وہاں پر آپ کو ایک ڈیٹیل ٹیک بھی مل جائے گا which you can download. And if you'd like to speak to experts, ہم ایک جلد ویبینار بھی آرگنائز کریں, اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو وہیں پر مل جائے گی. تھینک یو اینڈ خدا حافظ.